الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. یہ سورہ توبہ کی 60ویں آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرمایا ہے. پیچھے آیت گزری کہ جب منافقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عنایت فرماتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے انہیں کم ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا تو ناراض ہو جاتے تھے. تو اللہ نے اگلی آیت میں ان منافقین کا جواب عنایت فرمایا کہ اللہ کا مال اللہ کی مرضی کے مطابق تقسیم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم فرما رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق تقسیم فرما رہے ہیں. اپنی مرضی سے کسی کو دیا اور کسی کو نہیں دیا ایسا نہیں ہے. اس لیے بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالی نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں. میں زیادہ دقیق تفسیر نہیں کروں گا جو آپ کی سمجھ سے اونچی ہوگی. میں گنواتا ہوں یہ 8 لوگ جو معاشرے میں ہیں یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. نمبر 1 فقیر، ایسا آدمی جس کے پاس نصاب سے کم پیسے ہوں، یعنی اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو. آج کل کے حساب سے نصاب کتنا بتایا گیا؟ 23,000 روپے بتائے گئے. تو اس آدمی کے پاس 23,000 سے کم ہو، 22,000 ہو، 20,000 ہو، کم ہو، اس آدمی کو فقیر کہا جائے گا. یہ شریعت کی اصطلاح ہے، عام عرف نہیں ہے. اور مسکین، نمبر 2 مسکین، مسکین کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی. مسکین کہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ آج اگر کھانے کے لیے ہے تو کل کے لیے وہ محتاج ہے. ایک وقت کا کھانا مل گیا ہے تو اگلے وقت کے لیے وہ محتاج ہے. تو یہ ہے مسکین. تو زکوٰۃ میں دونوں برابر ہیں، فقیر کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی اور مسکین بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. عام عرف میں، عام بول چال میں مسکین کو فقیر بولتے ہیں، فقیر کو مسکین بولتے ہیں. وہ شریعت کی اصطلاح نہیں ہے. شریعت کی اصطلاح میں نے آپ کو سمجھائی. فقیر کہیں گے جس کے پاس نصاب سے کم پیسے ہوں، اور مسکین کہیں گے اس کو جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو تو اگلے وقت کے لیے محتاج ہو، آج کے لیے ہو تو کل کے لیے محتاج ہو. نمبر 3 وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے پر حکومت کی طرف سے مامور ہیں. حکومت سے مراد حکومت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے
اموال سے زکات وصول کیجیے اور مسلمان فقراء میں آپ تقسیم کیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تو ہر جگہ سے وصول کر کے لا کر کے تقسیم نہیں کر سکتے تھے، تو حضور نے صحابہ کرام کو اس کام پر لگایا اور سب بتایا اس میں کہ حکومت چلانے کے لیے نائبین کو رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ کام ہو سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو مختلف قسم کے علاقے اور مختلف قسم کے قبیلوں کے پاس بھیجا تھا، اور آپ بھیجتے تھے اور وہ سب حضرات زکات وصول کر کے بیت المال میں لا کر کے جمع کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی ہے وہ صبح سے شام تک بیت المال اور زکات کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو اس کو تو بیوی بچوں کا خرچہ اور گھر کا خرچہ دینا پڑے گا، تو ایک مناسب انداز میں ان کا خرچہ زکات سے دیا جائے گا، والعاملین علیہا سے یہ مراد ہے۔ نمبر 4، کچھ لوگ ایمان قبول کرتے تھے اور وہ اپنی مالی حالت کے لحاظ سے وہ کمزور ہوتے ہیں اور پہلے بھی ایسے ہوتے تھے، تو ان کو بھی زکات کی رقم سے دے سکتے ہیں تاکہ ان کی طبیعت میں ان کے کھانے خرچے میں پریشانی نہ ہو، جب تک ان کا اطمینان بخش وہ انتظام نہ ہو جائے خرچے کا۔ اور کبھی کسی غیر مسلم کو کہ ایمان میں داخل ہونا وہ چاہتا ہے، تو اس کے دل کو متوجہ کرنے کے لیے ایمان کی طرف کچھ ان کا تعاون زکات کی رقم سے کر سکتے ہیں، ایسی روایتیں بھی موجود ہیں۔ نمبر 5، اب تو ایسا نہیں ہے لیکن پہلے زمانے میں تھا، غلام ہوتے تھے، جنگ میں جو قیدی ہوتے تھے وہ غلام ہوتے تھے، اور جو قیدی عورتیں ہوتی تھی وہ باندیاں ہوتی تھی، تو وہ ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو کبھی کوئی غلام اپنی ایمان قبول کر چکا ہے اور وہ آزاد ہونے کے لیے اپنے آقا کو پیسہ دینا چاہتا ہے، اس کے آقا نے کہہ دیا ہے کہ اتنے پیسے لے آؤ تو تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس کو غلامی سے آزادی میں مدد کے لیے زکات کی رقم دی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، بعض لوگ مقروض ہوتے ہیں، قرض دار ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو قرض میں پھنسے ہوئے آدمی کو قرض سے نکالنے کے لیے زکات کی رقم دی جا سکتی ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی اور دولت نہ ہو جس سے وہ قرض ادا کر سکے۔ نمبر 7، مجاہدین کو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو زکات کی مدد سے دے سکتے ہیں تاکہ اللہ کا جھنڈا بلند ہونے میں مضبوطی حاصل ہو جائے۔ نمبر 8، مسافر، ایسا مسافر کہ اس کے پاس کھانا خرچہ نہیں ہے، اگرچہ گھر میں اس کے پیسے ہیں لیکن وہ سفر کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں ہے کہ اس کو کرائے نہیں ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، تو ایسے مسافر کو بھی زکات کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف ہوئے، ان 8 مصارف کو قرآن پاک میں یہاں بیان فرمایا ہے اللہ نے، اور اللہ نے منافقین کو جواب دیا ہے کہ اللہ کا مال اللہ کی مرضی کے مطابق ہی صرف ہوگا، خرچ ہوگا، اور اس کے مصارف متعین ہیں، ان کے علاوہ دوسرے مصارف میں اللہ کا مال خرچ نہیں ہو سکتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات سے مراد یہاں پر زکات ہے۔ زکات فقیروں کا حق ہے اور مسکینوں کا حق ہے، اور زکات پر کام کرنے والوں کا حق ہے، اور ان لوگوں کو
کا حق ہے کہ جن کے قلوب، جن کے دلوں کو متوجہ کرنا، جن کی دلجوئی مقصود ہے اور گردن چھڑانے میں زکوٰۃ کی جا سکتی ہے، اور قرض داروں میں ان کے قرضوں سے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں زکوٰۃ دی جائے گی، وہ اپنی سبیل اور راستے کا بیٹا یعنی مسافر کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ فریضۃ من اللہ، یہ متعین کیا ہوا ہے، فریضۃ کے معنی متعین کیا ہوا، یہ متعین کیا ہوا ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں یعنی کہاں سے لینا اور کہاں خرچ کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے۔ وہ حکیم، اللہ حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مصارف کو متعین کر دیا اور قطعی کر دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں اور بڑی مصلحتیں ہیں، ایسی مصلحتیں ہیں کہ انسانی دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا مصرف بیان کیا گیا، اور زکوٰۃ کی طرح صدقات واجبہ ہیں، اور صدقات واجبہ کی مثال جیسے چرم قربانی کا پیسہ، چمڑے کو بیچ کر کے جو پیسہ ہوتا ہے وہ بھی صدقہ واجبہ کے حکم میں ہے۔ ان کو بھی انہی مصارف میں خرچ کیا جائے گا اور دوسروں کو نہیں دیا جائے گا۔ رہے صدقات نافلہ کہ انسان نفلی طور پہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو صدقات نافلہ میں کوئی متعین نہیں ہے، جن کو چاہے انسان صدقہ نافلہ دے سکتا ہے۔ اب آگے منافقین کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے تھے اور قسمیں کھا کر کے جھوٹی باتیں کہہ دیتے تھے، اور حضور اپنی بلند اخلاقی کی وجہ سے، مکارم اخلاق کی وجہ سے خاموشی سے سن لیتے تھے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے ارے وہ تو ویسے ہی کان ہیں، جو کہو وہ سن لیں گے، جیسے کہو خاموش رہ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان منافقین کے عیب کو ظاہر کیا، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، انہی منافقین میں سے بہت سے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ لوگ تو درود شریف بھی نہیں پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہوا اذن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا کان ہیں، یعنی جو کہو وہ سن لیتے ہیں۔ حالانکہ حضور کے سننے کی دو حیثیت ہوتی تھی، ایک حیثیت تو محض اپنے بلند اخلاقی کی وجہ سے ان کے عیب کو چھپانے کے لیے اپنا دامن پھیلائے ہیں، اور جو انہوں نے کہا ان کو خاموشی سے حضور نے سن لیا، اور دوسرے سننے کی قسم یہ تھی کہ انہوں نے جو کام کہا اور جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسا کیا۔ آپ کہہ دی، اب آگے ہے قل اذن خیر لکم، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان منافقین کو کہہ دیجئے کہ یہ جو سنتے ہیں اور ہر بات سنتے ہیں یہ اچھے ہیں، اچھا سننے والے ہیں، کہ اگر تم لوگوں کے سلسلے میں اچھائی کا خیال نہ ہوتا، تمہاری پردہ پوشی کا خیال نہ ہوتا، تو تم سب کے سارے عیوب عوام کے سامنے ظاہر ہو جاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ہے، آپ کی پردگاری ہے کہ تمہارے عیوب چھپ رہے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ، آپ کہہ دیجئے کہ بہتر سننے والے ہیں۔ اذن کا ترجمہ علامہ سیوطی نے مستمعون کیا ہے، یعنی بہترین سننے والے ہیں، اچھائی کے لیے سننے والے ہیں۔
تمہاری خاطر۔ حضور کیسے ہیں؟ یؤمن باللہ، حضور اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین پر اعتماد کرتے ہیں، اور مومنین پر اعتماد کرنے کی وجہ سے منافقین بھی مومنین کے درمیان آ کر کے وہ اپنی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ یؤمن بالمؤمنین، مومنین پر اعتماد رکھتے ہیں۔ تو جب حضور ظاہری طور پر تمہارے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو تم اپنے باطن کو کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے ہو اور صحیح بات کیوں نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے ہو؟ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں ان سارے لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لے آئے۔ بہت سے منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمیں کھا کر کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قسمیں کھا کر کے دھوکے دیتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ جھوٹ بات بول کر کے سامنے والے کو دھوکہ نہ دیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جس طرح سے کفار کے لیے دردناک عذاب ہے، اسی طرح سے ان منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کا عیب اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں، فرما رہے ہیں یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اے مسلمانوں یہ لوگ اللہ کی قسم تمہارے سامنے کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں، حالانکہ اندر سے وہ مومن نہیں ہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، مومنین کو راضی کر کے تم کیا کر لو گے؟ تمہیں تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہیے، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ ان کانوا مومنین، اگر یہ مومن ہیں تو ان کو تو اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم، اللہ ناراض ہو کر کے ارشاد فرما رہے ہیں ان منافقین کے لیے کہ کیا یہ منافقین جانتے نہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جدال کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ جہنم کی آگ میں یہ رہیں گے۔ ذالک الخزي العظیم، یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے، بہت بڑی ذلت کی بات ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، منافقین کسی وقت میں ڈرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تو چور چھپا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے اوپر کوئی آیت نازل ہو جائے، کوئی سورہ نازل ہو جائے اور ہم لوگوں کے بارے میں گن کر کے بتا دیا جائے کہ فلاں منافق ہے اور فلاں ایسے وقت میں آ کر کے مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھا کر کے جھوٹ بولتے ہیں اور سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے جھوٹ بولتے ہیں۔ ڈرتے ہیں منافقین کہ کہیں ان لوگوں کے اوپر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو صورت بتا دے ان چیزوں کو، ان باتوں کو جو منافقین کے دلوں میں ہے، بما فی قلوبہم، جو منافقین کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہہ رہے ہیں کہ اے منافقین، تم تو مذاق کرنا چاہتے ہو، استہزاء کرنا چاہتے ہو، کر دو استہزاء، پتہ چل جائے گا قیامت کے دن۔ قل استہزئوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ استہزاء کر لو، مذاق کر لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تبارک و تعالیٰ نکالنے والے ہیں ان چیزوں کو جن سے تم ڈرتے ہو، یعنی تمہارے جو دلوں کے چور ہیں اور دلوں میں جو نفاق ہے اور اس نفاق کی وجہ سے جو تم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو اور کام کرتے ہو، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے۔ کچھ تو دنیا میں ظاہر ہوں گے اور کچھ آخرت میں ظاہر ہوں گے، پتہ چلے گا میدان محشر میں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، میدان تبوک میں جہاد میں جا رہے ہیں اور منافقین آپس میں باتیں کرتے تھے اور مذاق کرتے تھے مومنین کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے۔
تو لوگ پوچھتے ارے بھائی تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو، کیا بات ہے، ادھر دیکھ دیکھ کر کے ہنس رہے ہو، کوئی بات ہے؟ تو وہ لوگ کہتے نہیں نہیں، ہم لوگ تو ویسے ہی گپ شپ کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جو آپ کے خلاف ہو، حالانکہ وہ خلاف ہوتی تھی۔ آج بھی کچھ لوگ مومنین میں بھی، مسلمانوں میں سے ایسے ہوتے ہیں جو مذاق کرنے کے لیے دوسری طرف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا سیدھے مومن ہو جاؤ، کامل مومن ہو جاؤ، اور یہ طریقہ منافقین کا ہے، اس طریقے کو چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ضرور کہیں گے انما کننا نخوض و نلعب، ہم تو بات چیت کر رہے ہیں اور کھیل کر رہے ہیں، ہم کوئی آپ کے خلاف استہزاء نہیں کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بولیں گے۔ اللہ سے کہاں جھوٹ چھپائیں گے یہ؟ کل آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین سے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ سے اور اللہ کی آیتوں سے اور اللہ کے پیغمبر سے تم لوگ استہزاء کرتے ہو اور آ کر کے معذرت کرتے ہو کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے؟ آپ کہہ دیجئے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنا عذر پیش نہ کرو، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تم ظاہری ایمان لانے کے بعد تم نے اندر سے کفر کر لیا ہے، بلکہ تم تو کافر ہی رہے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم معاف کر دیں ان میں سے کسی ایک جماعت کو، ایک بعض منافقین ایسے تھے کہ جن کو توبہ کی توفیق ہو گئی، وہ بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں گئے تھے اور ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے، لیکن اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور توبہ کی توفیق ہو گئی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اگر ہم معاف کر دیں تم میں سے ایک جماعت کو تو ہم عذاب دیں گے ان میں سے ایک جماعت کو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ مجرم ہیں، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین تو اللہ کی بات کا حکم دیتے ہیں، نیک کام کا حکم دیتے ہیں، اور یہ منافقین بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، جہنم کی طرف جو اعمال لے جانے والے ہیں ان اعمال کی طرف ان لوگوں کو بلاتے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ منافقین مرد اور منافقین عورتیں یہ ایک دوسرے کے جز ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے منع کرتے ہیں۔ آگے مومن کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ مومنین اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اسی کے مقابلے میں یہاں پر یہ آیت ہے کہ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے، اور منافق کی صفت یہ ہے کہ وہ اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور بری باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو وہ روک لیتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، یہ لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا ہے، یعنی جہنم میں یہ چلاتے رہیں گے، فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے درجے میں یہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نہیں سنیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے دنیا میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہیں سنا ہے، اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنیں گے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافقین حد اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، فاسق کے معنی نکلا ہوا، حد اسلام سے نکلے ہوئے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان منافقین سے اور ان منافقات سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور ان کفار سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جہنم کی آگ کا ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ حسبهم، یہی جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ ولعنهم اللہ، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دور کرنے کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دائمی عذاب ہے، ہمیشہ ٹھہرنے والا عذاب ہے۔
اللہ تعالیٰ مثال دے کے بتاتے ہیں، اے منافقین، اے دین کے دشمن، اے اللہ کے رسول کے دشمن، تمہیں نہیں معلوم کہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین تم آئے، اور ان مخالفین کو اللہ نے تصفیہ کیا اور اللہ نے اپنے دین کو بلند کیا، اور ان منافقین مخالفین پر دنیا میں بھی عذاب آیا۔ کسی کے اوپر تو آگ کی بارش ہو گئی، بادل آیا بالکل کالا کالا، تو سب لوگوں نے کہا کہ گرمی بہت ہے، بارش ہونے والی ہے، لیکن وہ بارش پانی کی نہیں ہوئی، آگ کی بارش ہو گئی ان کے اوپر۔ تو یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے پتھر کی بارش کر دی، اور بعض لوگوں پہ اللہ نے جو عذاب کیا، حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور آپ نے ایک چیخ ماری، اتنی خطرناک چیخ کہ ان کے کان کے پردے سے لے کر کے ان کا دل پھٹ گیا اور سب کے سب مر گئے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت ان کافروں کو طوفان نے ڈبو دیا پانی میں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو پوری فوج کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا۔ تو کیا ہے منافقین، تمہیں معلوم نہیں یہ سارے قصے جو تم اس طرح سے اندر سے مومن نہیں ہو اور صرف زبان سے مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے دیتے ہو؟ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوہ، یہ تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ کتنے طاقتور تھے؟ پہاڑوں کو توڑ کر کے کمرے بنا لیتے تھے، مکان بنا لیتے تھے، بلڈنگیں بنا لیتے تھے، بڑے بڑے محل بنا لیتے تھے پہاڑوں کو توڑ کر کے۔ وہ اکثر اموالا، اور تم سے زیادہ مال اور دولت والے تھے، جیسے قارون کتنی بڑی دولت والا تھا۔ وہ اولادن، اور بہت اولاد والے تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا۔ جیسا کہ ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا، اور تم لوگوں نے باتیں بنائی ان لوگوں کی طرح جیسے کہ پچھلے مخالفین اور اسلام دشمن نے بات بنائی تھی۔ اے منافقین، تم بھی ایسی ہی بات بنا رہے ہو تو تم کو تمہارے برے عمل کی سزا ہوگی، اور ان لوگوں کو ان کے برے عمل کی سزا ہوئی۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دنیا اور آخرت کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اور اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ کون کون؟ قوم نوح، ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، اور عاد، ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، ثمود، ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ وہ قوم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ وہ اصحاب مدین، اور مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے گاؤں کا نام ہے، ان لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ والمؤتفکات، اور الٹی ہوئی بستیاں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی تھی کہ گناہوں میں ملوث تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب غصہ آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو اس گاؤں کا جو سرحد تھی وہ مکمل طور پر زمین کے ساتھ اٹھا لیا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر، اور اٹھا کر کے آسمانی دنیا کے قریب لے گئے۔ اتنے قریب لے گئے کہ آسمانی دنیا پر فرشتوں نے اس بستی کے مرغے کی آواز بھی سنی، اور وہیں سے اسی کو الٹ دیا پوری بستی کو، اور الٹ کر کے اسی نقشے پہ مار دیا، اتنا تیز مار دیا کہ وہ بستی دھستی ہوئی چلی گئی، اور آج بھی اس کا پانی ایسا ہے کہ کوئی انسان اس کو پی نہیں سکتا ہے۔ اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے سخت بارش کی اور سخت کنکر کی بارش کی کہ ان لوگوں کے جسم چھید ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والمؤتفکات، الٹی ہوئی بستیوں کی خبر تمہیں نہیں پہنچی؟ اتتہم رسلہم بالبینات، ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبران آئے، واضح دلائل لے کر کے آئے،
معجزات لے کر کے آئے، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ تو بتاؤ اللہ ظالم ہے یا انسان ظالم ہے؟ یہ اللہ سوال کر رہے ہیں، یہ اللہ ظالم ہے یا انسان ظالم ہے؟ انسان ظالم ہے کہ اللہ کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے دین کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہا ہے، مسلمانوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ تو ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کیا پڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ ان پر ظلم کریں، لیکن یہی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کر رکھا ہے۔ یہیں پر یہ مضمون روکتا ہوں کیونکہ وقت جو دیا وقت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔